بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جدید کرکٹ یا ماڈرن کرکٹ کی بڑی باتیں چل رہی ہیں۔ تو جدید کرکٹ اور ماڈرن کرکٹ کے لیے بڑے بڑے دنیا میں ٹیمیں اپنے کوچز کو بلا رہی ہیں، کوچز کو رکھ رہی ہیں، اور ان کوچز کے لاکھوں روپے ان کو یا لاکھوں ڈالر ان کو دیے جا رہے ہیں۔ تو اصل میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ماڈرن کرکٹ یا جدید کرکٹ کیا ہے۔ جدید کرکٹ اگر دیکھا جائے تو جدید کرکٹ اور ماڈرن کرکٹ جس اصطلاح پہ یہ بات کرتے ہیں اس پہ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بات کریں گے، لیکن جو جدید کرکٹ جس کو یہ کہتے ہیں یا ماڈرن کرکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ تو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم پچھلی دہائیوں میں اٹھا کر کے جائیں تو اور ہم دیکھیں تو ہم نے وہ کرکٹ تو سمجھ لیں 79-80s میں شروع کر دی تھی۔ وہ ماڈرن کرکٹ وہ تھی جو ناز و باز سپر کپ کی شکل میں شہر کراچی نے شروع کی تھی پاکستان میں سب سے پہلے۔ تو ناز و باز سپر کپ جو تھا وہ ایک زبردست ٹورنامنٹ تھا، جس کی اس وقت کے سی سی اے نے پرمیشن نہیں دی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے ایفرٹس کر کے وہ ٹورنامنٹ شروع کیا تھا، جن میں مہتاب بھائی، افضال بھائی اور دوسرے دیگر لوگ شامل تھے، شعیب حبیب۔ ان لوگوں نے جب وہ ٹورنامنٹ شروع کیا تو وہ جدید کرکٹ کی ابتدا تھی، وہاں سے وہ 20 اوور کی کرکٹ تھی۔ انہوں نے جب شروع کیا تو لوگوں نے، چونکہ روزے کا ٹائم بھی پاس کرنا ہوتا تھا اور پھر وہ اس کرکٹ میں چوکے چھکے لگ رہے ہوتے تھے، تو زبردست وہ کرکٹ دیکھنے کے لیے لوگوں کا جنب غفیر اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور پھر وہ ٹورنامنٹ ہٹ ہو گیا۔ جب وہ ٹورنامنٹ ہٹ ہو گیا تو پھر جدید کرکٹ کی ابتدا تو پھر پاکستان کے بانی پاکستان کے شہر میں کراچی نے ابتدا کر دی اس کی۔ تو ہم تو جدید کرکٹ کے یا ماڈرن کرکٹ کے بانیوں میں سے ہم شمار ہوتے ہیں۔ بانی پاکستان کے شہر کراچی نے بانی ماڈرن کرکٹ شروع کی، اور اس کرکٹ میں جو شاٹس آج میکسویل اور دوسرے پلیئر لگا رہے تھے اس زمانے میں، ہمایوں سمار، نعیم احمد، ناصر شاہ، انوار الحق، شعیب حبیب اور رضوان الزماں اور تسلیم عارف اور دیگر ساجد علی، بڑے بڑے پلیئر جو تھے وہ کراچی میں جو کھیل رہے تھے تو وہ لگا رہے تھے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو جدید کرکٹ تو ہم نے شروع کی ہے، کراچی سے شروع ہوئی ہے، اور کراچی ہی اس کا فاؤنڈر ہے میں سمجھتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم بولرز میں دیکھیں تو وہاں پر زبردست اس ٹورنامنٹ میں اور ناز و باز سپر کپ سے بولر نکل کر کے سامنے آئے، جن میں جلال الدین، جنہوں نے پہلی ہیٹرک ون ڈے کرکٹ میں بنائی، اپنا نام روشن کیا، شاہد محبوب، راشد خان، میں خود 8-9 ایپیسوڈ کھیلا ہوں سپر کپ کے، رضا خان، اور بھی دیگر مطلب فاسٹ بولر جو تھے۔ اب نام گنوانا شروع کروں تو ایک لمبی لسٹ اس میں شامل ہو جائے گی۔ اسی طرح اسپنر میں اگر ہم دیکھیں تو اقبال قاسم اور اعجاز فقی، توصیف احمد، امین لاکھانی جیسے بولر اس لسٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم آل راؤنڈر میں دیکھیں تو نعیم احمد جیسے ہمیں زبردست آل راؤنڈر نظر آتے ہیں۔ بیٹسمینوں کی تو لسٹ ایک طویل ترین لسٹ ہے، جس میں نعیم احمد، انوار الحق، ناصر شاہ، شعیب حبیب، رضوان الزماں، تسلیم عارف، ساجد علی اور بے شمار کرکٹر۔ اگر میں نام گنوانا شروع کروں تو آدھا گھنٹہ تو اسی میں لگ جائے گا، اتنے زبردست پلیئر یہاں پر آئے۔ اور پھر جب یہ کرکٹ یہاں ٹرف پہ شروع ہوئی تو ٹرف پہ بھی کرکٹ میں پہلی سینچری میں جدید کرکٹ کی یا ماڈرن کرکٹ کی جو پہلی سینچری ہے اس کے بھی بانی اسی شہر کے شعیب حبیب تھے، جو اپنے زمانے کے زبردست کپتان رہے، کے سی سی اے کے بھی کپتان رہے، اور پھر انہوں نے الائٹ بینک کی بھی کپتانی کی، جن کی کپتانی میں زبردست پلیئر عامر سہیل اور عاقب جاوید، عامر نذیر، شاہد محبوب، جلال الدین اور زبردست پلیئر ان کی کپتانی میں کھیلے، اور انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ رمیز راجہ جیسے ایڈمنسٹریٹر ان کی کپتانی میں کھیلے، اور پھر جب وہ مطلب ایڈمنسٹریٹر سائٹ پہ آئے تو انہوں نے زبردست شاہد آفریدی، یونس خان، یاسر شاہ اور دیگر عمر اکمل اور دیگر کھلاڑیوں کو روشناس کرایا۔ تو یہ سب جدید کرکٹ جو باتیں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے کوچز، اس کے پلیئر اور سب کچھ تو یہاں کراچی میں، لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک بارات گئی ہے ٹیم کے ساتھ، جس میں کوچز بھی ہیں اور جس میں دیگر عہدیداران ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھے تو ایڈم ہولک کو ہم نے وہاں سے ہائر کیا ہے انگلینڈ سے، کہ وہ آئیں اور آ کے یہ پاکستان کی ٹیم کی کوچنگ کریں، اور ہیڈ کوچ حفیظ صاحب ہیں۔ تو یہ کراچی شہر کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہے؟
کہ کراچی شہر کے اتنے زبردست جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، یہ زبردست زبردست پلیئر ہیں، اور ان میں سے کسی کی بھی نامنیشن نہیں ہے. کیا ظہیر عباس کو نہیں لیا جا سکتا؟ کیا گریٹ جاوید میاں کو نہیں لیا جا سکتا؟ یا اور جتنے میں نے پلیئرز کے نام لیے ہیں، یہ سارے پلیئر، شاہد محبوب، جلال الدین، شعیب حبیب، یہ رمیز راجہ تو خیر وہ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں اپنا اس کا پی سی بی کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ اگر ہم اس لسٹ پہ نظر ڈالیں تو اس لسٹ میں کراچی کے تو کوئی ہمیں نام ہی نہیں نظر آ رہا، جو کہ جدید کرکٹ کا بانی ہے. اور جدید کرکٹ میں سمجھتا ہوں کہ شروعات ہی کراچی سے ہوئی، اور اس کے بعد بھی اگر ہم کراچی کو دیکھیں کہ وہ نظر انداز ہو رہا ہے تو پھر بڑا افسوس ہی ہو سکتا ہے. تو ذکا اشرف صاحب کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں، سوچیں سمجھیں کہ کرکٹ کہاں سے آئی، اور وہاں کے لوگوں کی سینس کتنی ہوگی، وہاں کے لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں کرکٹ کے بارے میں. جب وہ اس کرکٹ کی ابتدا کر سکتے ہیں تو اس کرکٹ کی انتہا تک جانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ سب سوچنا چاہیے، پی سی بی کو یہ سوچنا چاہیے. پی سی بی میں آج کل جو ہے بہت زیادہ شور شرابہ ہے کہ جی ہم پاکستان جو ہے نا ماڈرن کرکٹ نہیں کھیل رہا. تو ماڈرن کرکٹ میں نے آپ کو بھی مثالیں دی ہیں کہ ماڈرن کرکٹ تو بھائی شروع ہی کراچی سے ہوئی ہے. اور اس ماڈرن کرکٹ میں جب اگر ہم اس کی انتظامیہ پہ اور اس کے سارے اسکواڈ پہ اگر نظر ڈالیں تو کراچی کا کوئی نظر ہی نہیں آتا ہمیں. ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ بھی کوئی نہیں نظر آتا، کوچز پہ بھی نہیں نظر آتا، مینیجرز پہ بھی نہیں نظر آتا. تو گو کہ مینیجر اب انہوں نے نوید اکرم چیمہ صاحب کو بنا دیا، جو کہ آتے ہیں ایک دو سیریز بعد پتہ نہیں ان کے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے، وہ چلاتے ہیں اور آ کے مینیجر لگ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو منصور رانا کو انہوں نے اپنا اسسٹنٹ بنایا، جبکہ میں تو سمجھتا ہوں منصور رانا کو اگر انہوں نے لیا تھا ذکا اشرف صاحب نے تو ان کو کوچ لینا چاہیے. ان کی جو پاس پرفارمنس ہے ساری تو وہ تو کوچز والی ہے، انہوں نے جتنی بھی کی ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک نیا اسسٹنٹ کوچ کی پوسٹ جو انہوں نے بنا دی ہے اور اس میں رکھ دیا. مجھے نہیں پتا ذکا اشرف صاحب خود فیصلے کر رہے ہیں یا ان کا بیٹا فیصلے کر رہا ہے، جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں. اور اگر بیٹا فیصلے کر رہا ہے تو بیٹے کو کتنی کرکٹ کی ہاؤ ناؤ ہے، اور ذکا اشرف صاحب کو جتنی ہاؤ ناؤ ہے کرکٹ کی وہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ان کو کرکٹ کی. اور وہ ویسے ہی ابھی ان کو 3 مہینے کی ایکسٹینشن ملی ہے، پتہ نہیں کہ وہ اس ایکسٹینشن کے بعد کیری کر سکیں گے اپنے عہدے کو یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان پہ ایک جو کیس کی تلوار لٹک رہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. تو ابھی نیکسٹ پی ایم صاحب اس کو کر سکیں گے، ایکسٹینڈ کر سکیں گے یا نہیں کریں گے، اور نیا کوئی پی سی بی کا چیئرمین آ جائے گا تو پھر نئی ساری شروعات ہو جائیں گی. تو ہمیں اپنے بیسکس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، چاہے چیئرمین کوئی بھی آئے، لیکن ایک پالیسی وضع کر لینی چاہیے. ایک پلیئرز کو ہمیں ایک لائن دے دینی چاہیے کہ ہم اس لائن پہ کس طریقے سے کام کریں گے. اب آسٹریلیا ٹیم ابھی ورلڈ کپ سے جب ٹیم آئی اور اس کا انہوں نے آپریشن شروع کیا، بابر اعظم جیسے عظیم پلیئر کو جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا اور پاکستان کا نمبر 1 پلیئر ہے، اس کے ساتھ ہم نے زیادتی کری، اس کو کپتان سے ہٹایا، اس کا مورل تھوڑا سا نیچے آیا ہے. تو اب وہ خیر وہ اس کا جواب تو میں سمجھتا ہوں اس کو میری اپنا اندازہ ہے کہ اس کو اپنے بلے سے دینا چاہیے کہ اپنی پرفارمنس سے دینا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم اس طریقے کی جو حرکتیں کر رہے ہیں تو اس حرکتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ صرف پاکستان کرکٹ کا نقصان ہو رہا ہے. اور کراچی کے جو اتنے سینئر اور جو اتنے بڑے پلیئر ہیں تو ان میں سے بھی اگر نمائندگی دی جائے تو میں سمجھتا ہوں اس ماڈرن کرکٹ میں ایک انقلاب برپا یہ کر دیں گے، کراچی کر دے گا، کراچی کے لوگ کر دیں گے، کیونکہ ان کو اتنی سینس ہے، اتنی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے، اتنی کرکٹ جانی ہے، اور اتنے کرکٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہ جب یہ کسی چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اس میں جو ہے نا کراچی کو نمائندگی اس میں ضرور ہونی چاہیے. میں بینگ پاکستانی بات کر رہا ہوں، میں یہ بینگ کراچی کے سٹیزن بات نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اب یہ میں نے بات اٹھائی ہے تو ہو سکتا ہے دیگر یوٹیوبرز یا اور دوسرے چینلز پہ بھی یہ بات ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس قسم کی جو ٹاپکس یہ جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے ہی چینل سے اس کی شروعات ہوتی ہیں. اس سے پہلے بھی ورلڈ کپ میں جو باتیں ہوئیں اور اس کے بعد جو باتیں ہوئیں میں اس بحث میں تو نہیں جانا چاہ رہا، پھر وہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. تو وہ سب یہیں سے شروع ہوئی. تو اب یہ چیز میں نے شروع کی ہے، اور تو میری ذکا اشرف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کم از کم کائنڈلی دیکھیں. اب تو خیر اسکواڈ بھی چلا گیا، ٹیم بھی چلی گئی ہے، لیکن آئندہ اس چیز کو دیکھیں
تو اسی طریقے سے اگر ہم امپائرس کی لسٹ پہ نظر ڈالیں تو اس میں شکیل خان، سلیم بدر، ریاض الدین مرحوم، جنید غفور، اور اگر کیوریٹرز کی اس میں ڈالیں تو احسن ارائیں جیسے کیوریٹر نظر آتے ہیں جو اس ماڈرن کرکٹ کی بنیاد رکھنے میں پیش تھے، اور زبردست انہوں نے کرکٹ میں حصہ لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ اتنے جب سینسیئر اور سینئر لوگ آپ کے پاس موجود ہے اور اتنی بہترین ٹیم موجود ہے، تو اس ٹیم سے آپ پی سی بی بھی فائدہ اٹھائیں، پاکستان بھی فائدہ اٹھائیں۔ ان میں سے یہ نہیں کہ سبھی لوگوں کو آپ لیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو تو لیجئے، تاکہ یہ ہے کہ کرکٹ کا جنون انوالو ہو اور اس کرکٹ کو فائدہ ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ کراچی ہی وہ شہر ہے اور کہ جس نے ماڈرن کرکٹ کی بنیاد رکھی، اور ماڈرن کرکٹ کی ابتدا ہوئی ناز و باز سپر کپ کی شکل میں، جو میں نے کچھ تھوڑی سی تاریخ بتائی ہے۔ تو اگر میں اس پہ بات کرنا شروع کروں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اور ویلاگ بھی بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اگر میری یہ باتیں ٹھیک ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ ان باتوں کو وہ مطلب دیکھیں، اس کو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس باتوں کی توثیق کے لیے میری اس ویڈیوز کو آگے سے آگے بڑھائیں، تاکہ پی سی بی کے ارباب اختیار تک یہ بات پہنچ سکے، اور ہمیں اس ماڈرن کرکٹ کے ثمرات جو کراچی سے شروع ہوئی تھی وہ مل سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔